میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دیا ہے آج، اس لیے بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ میں ٹچ کرنا چاہ رہا تھا. 4-5 ٹاپکس تھے جس پہ ہمیں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف سامنے آنا تھا اور آپ کے تھرو اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ کرنا میں پسند کر رہا تھا. تو میں شروع کرتا ہوں جس ٹاپک آپ سب اور پورا ملک اور قوم اس طرف توجہ دے رہے ہیں اس وقت، اور وہ ہمارا جو معیشت ہے، جو ہمارا بجٹ ہے، جو آپ کا عوام کے اس وقت کا حالات ہے، جس دکھ، جس مشکلات، جس پریشانی سے عام پاکستانی گزر رہا ہے. آپ پاکستان کا وزیر اعظم صاحب کا بیانات سے، باتوں سے، ان کے وزیر سے، ان کے حکومت کے سپوکس پرسن سے جو بیان بازی معیشت کے بارے میں کچھ ہفتوں سے ہو رہا ہے، اس سے تو واضح ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کا کوئی تعلق عام آدمی سے نہیں ہے. حکومت پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی، سفید پوش طبقہ، دکاندار، تاجر، محنت کش، کسان، مزدور، طالب علم، نوجوان جن کے ہاتھ میں 2-2 3-3 ڈگریز ہے، حکومت اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کس دکھ اور پریشانی سے آپ گزر رہے ہو، کس مشکلات کا سامنا آپ کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ مشکل وقت ختم. وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے جو بینک ATM مشینز ہیں، ان کے لیے تو مشکل وقت ضرور ختم ہوا ہوگا، لیکن عام آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو وہ جو نیا دن شروع کرتا ہے وہ پچھلا دن سے زیادہ برا ہوتا ہے. مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، غربت اور بے روزگاری تاریخ کے انتہا پہ پہنچ چکا ہے، اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے، خوشحالی کا دور بیٹ رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، وہ وزیر اعظم جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری میں اضافہ کا دور کا سرپرستی کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا معیشت ترقی کر رہا ہے. وہ وزیر اعظم جس نے ریکارڈز توڑے ہیں مہنگائی کی شرح میں، جو پورے ریجن میں سب سے آگے ہے، جو بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش کا مہنگائی کو پیچھے چھوڑا ہے، جس کا نیا پاکستان میں 10% مہنگائی ہے، اور افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت میں 4-5% کا مہنگائی ہے. تاریخی مہنگائی آپ بھگتے، آپ کا جیب پہ ڈاکہ ڈالا جائے، آپ کو نہ پتا ہو کہ اگلا میل کہاں سے آئے گا، اگلا پے چیک کہاں سے آئے گا، بچہ کو پڑھانا پڑے گا کیسے پڑھاؤں گا، بزرگ کو دوائی دلانا پڑے گا کیسے دلواؤں گا. آپ ان قسم کی پریشانیوں سے گزر رہے ہو، آپ کے خاندان مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرے. آپ کو اتنا ہی پتا ہونا چاہیے، ہمیں اتنا تو سکون ہونا چاہیے کہ ہمارا وزیر اعظم کو ایک علم ہے اور اس مشکل وقت میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن ان کا بیان بازی سے، ان کا موقف سے یہ پتا چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور اس کا پورا ٹیم کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو عام آدمی کا حالات کا پتہ ہی نہ ہو، ہم کیا امید رکھے کہ آپ ان کے مشکلات، ان کا مسائل کا حل نکال سکیں. ہم انتظار کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا بجٹ کا، وہ بجٹ
جو پاکستان کا اتنا خوشحالی معاشی ترقی کا بجٹ ہوگا، اتنا تیزی سے آپ کا جی ڈی پی میں وہ کہتے ہیں اضافہ ہوا ہے، تو ہم امید کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اس بجٹ کا جو اگلا ہفتہ پیش ہوگا، اور ایک لات مار کے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائیں گے۔ ضرورت ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا ہے آئی ایم ایف کا؟ اب ان سے اور تمام عرب ممالک سے بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ کشکول جا کے ہر ممالک میں جا کے آپ بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو خود کہہ رہے ہو کہ جی ڈی پی کے تو آپ نے سارے ریکارڈز توڑ دیے، خوشحالی شروع ہو رہا ہے۔ تو ایک ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے تو نکلنے ہی والے ہیں، دوسرے ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہم نے تنخواہ میں 100% اضافہ کیا تھا، تو اب جب آپ معاشی ترقی کر رہے ہو، آپ کا اکنامک انڈیکیٹر سب واہ چل رہے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اب آپ تنخواہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح 100% اضافہ کریں گے، اب پینشنز میں 150% اضافہ کریں گے، اب پاکستان پیپلز پارٹی کی دور کی طرح ہمارا سپاہیوں کے لیے، ہمارا فوجی آفیسرز کے لیے جو ہمارا بارڈرز کا تحفظ کرتے ہیں، آپ ان کے تنخواہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرح 175% اضافہ کریں گے، ضرور کریں گے۔ آپ کا تو معاشی ترقی ہو رہا ہے۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ جب یہ بجٹ آئے گا تو آپ مہنگائی کو ختم کر دیں گے، آپ بے روزگاری کو ختم کر دیں گے، آخرکار وہ 1 کروڑ نوکریاں ہمیں ملیں گے، وہ 10,000 کتنے تھے 50 لاکھ گھر نظر آئیں گے۔ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ یہ تو اب خان کا موقع ہے، پیسہ بھی ہے، معیشت ترقی بھی کر رہا ہے، تو وہ تمام پاکستان کے مسائل ایک ہفتے کے اندر پھر حل کرنے والا ہے۔ میں ہوں، آپ ہے، ہم دیکھیں گے، بجٹ پیش ہوگا، پتہ لگے گا، دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی نظر آ جائے گا۔ ایک بات تو نظر آ رہا ہے کہ چاہے وہ شوکت طرین صاحب ہو یا ان کے مختلف دوسرے وزیر ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ اور موقف معیشت پہ ماننے شروع کر دیے ہیں، اس طریقے سے کہ ان کے وزیر اب خود کہتے ہیں، جیسے صدر زرداری کہتا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے صدر زرداری صاحب نے یہی کہا تھا، 3 سال پہلے یہ خیال آتا تو شاید ہمارا معاشی ترقی کو اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ جب اب خود ان کا اپنا نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ انہوں نے برا ڈیل کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، نیا وزیر خزانہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل غلط ہے، اس سے پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچا ہے، تو جب آپ کے وزیر خزانہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا موقف کو مان رہا ہے، تو پھر آپ ہمیں بتائیں اب آج تک آئی ایم ایف میں کیوں ہو؟ ایک اور وجہ یہی ہے کہ ہم امید رکھ رہے ہیں کہ اب جو اگلے ہفتے ہمارا بجٹ پیش ہوگا تو اس میں ضرور ہم فوراً جو ہے آئی ایم ایف کے شکنجوں سے نکل جائیں گے، اور پاکستان کا معاشی پالیسی کا جو پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے مفاد میں سوچنا ہے، ان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس سے بھی آپ انگیج کریں، چاہے آپ آئی ایم ایف سے انگیج کر رہے ہو یا ورلڈ بینک سے انگیج کر رہے ہو یا کسی بھی ادارہ سے انگیج کر رہے ہو، آپ ہمیشہ پاکستان کے عوام کے حالات کو سامنے رکھتے ہو، پاکستان کے حقیقت کو سامنے رکھتے ہو اور ان کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا حالات کیا ہے، پاکستان کا معیشت کا کیا اصل صورتحال ہے، اور کس دکھ، پریشانی اور مشکلات سے عام آدمی اس وقت
گزر رہا ہے. آج بھی پھر سے جو ہمارا وزیر اعظم صاحب ہے وہی راہ کلاپ رہا تھا، کرپشن، مافیا. ان کو ڈر ہے کہ اگلی بار پی ٹی آئی کا حکومت ملے گا تو پھر باہر کا جو پیسہ ہے وہ بچے گا نہیں. وہی باہر کا پیسہ جو اس نے 90 دن کے اندر ہی اندر واپس لانا چاہیے تھا، اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہا ہے کہ اگلے موقع ملے گا تب احتساب ہوگا. یہ کس قسم کا احتساب کا نظام؟ یہ کیا مذاق ہے؟ وزیر اعظم خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ 2 پاکستان نہیں ہو، 1 پاکستان. لیکن ہم سب کے سامنے دوگلا نظام چل رہا ہے. رول آف لا تو نہیں ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انتقام ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. اور اب خود ان کے وزیر مانتے ہیں کہ اس سے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ رول آف لا ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وزیر اعظم سے جو کہتا تھا کہ احتساب ہوگا اور انصاف ہوگا، کہ یہ کس قسم کا احتساب ہے، یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ وزیر اعظم کے دوستوں پہ الزام لگے تو وہ جیل نہ جائے، وزیر اعظم کو خود پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، وزیر اعظم کے بہن پہ الزام لگے تو کچھ نہ ہو، نواب شاہ کا صدر کے بہن پہ الزام لگے تو ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل لیا جاتا ہے. یہ کس قسم کا ایک پاکستان ہے؟ رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے. اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں NRO نہیں دیا جاتا ہے، اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے، وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا، نہیں جاتا. اس کا بیٹی کا کہنے کے باوجود، اس کا بیٹا کا کہنے کے باوجود. لیکن یہ کس قسم کا دوگلا نظام ہے؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ دوگلا نظام اپنا سکتے ہو. قائد حزب اختلاف پنجاب سے ہو تو بیل ملے، قائد حزب اختلاف سکھر کا ہو تو وہ پنگ پونگ کی طرح کبھی نائب کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، پھر واپس ہائی کورٹ، کبھی بیویوں کو دھمکی، کبھی بیٹوں کو گرفتاری کا دھمکی. اب کیا سمجھتے ہو کہ تیرا جھوٹ اس طریقہ سے چلے گا؟ کیا پھر سے قوم، عوام، نوجوانوں کو بے وقوف بنائیں گے؟ کیا آپ کرپشن کہہ کے آپ دوسرا ٹرم دیکھ رہے ہو؟ سمجھو خان صاحب، اب جو احتساب ہوگا وہ عوام کریں گے، اور آپ ان کے نشانے پہ ہیں. آپ عوام کے لیے جو عذاب بن کے آپ آئے ہو، غریب ماں باپ کی جو بد دعا آپ کی طرف آ رہی ہیں، وہ بزرگ جو دعا نہیں لے سکتے، جو والدین جو اپنے بچوں کو تعلیم کپڑا نہیں دلوا سکتے ہیں، وہ پاکستان کے عوام جو اب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جو پانی کے لیے ترس رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں چھوڑو گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ اب کے دھمکیاں سے، نہ ان کیسز سے، نہ احتساب کا نعرہ سے ڈرتے ہیں.
ہم نہ کہیں جا رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو گرایا جائے. ہم عوام کی طاقت سے امید رکھتے ہیں. ہم پارلیمان میں امید رکھتے ہیں. اور اگر اپوزیشن جماعتوں میں ہمت نہیں ہے آپ کو گرانے کے لیے، اگر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ساتھ مل کے آپ کو گرائیں گے، تو انتخاب ہوں گے. انتخاب ہوں گے، ہم انتظار کریں گے اور عوام خود آپ کو لات مار کے باہر نکالیں گے. عوام آپ کے ایم این ایز کو گلا سے پکڑیں گے. آپ آپ کے ایم این ایز کا ایک پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کل بلا کے دکھائے. آپ ان سے پوچھیں، اپنے ممبر سے پوچھیں، ان سے آپ پوچھیں کہ کیا معیشت ترقی کر رہا ہے. آپ کیا اپنے علاقے میں جا کر اس نعرہ پہ الیکشن لڑنے کو تیار ہے؟ وہ خود آپ کو جواب دیں گے. ہم عوام کی طاقت پہ بھروسہ رکھتے ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا طاقت اپنا ووٹ کے ہتھیار استعمال کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ پارلیمان میں ہو، چاہے وہ بجٹ کے ووٹس پہ ہو، چاہے وہ عدم اعتماد میں ہو، یا چاہے وہ بیلٹ باکس پہ ہو. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے گا کہ یہ آپ کا ظلم کا حساب لے گا. ہم 3 اور ٹاپکس کو جلدی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کا سوال کا جواب لوں گا. ایک جو افغانستان پہ صورتحال بن رہے ہیں، جس طریقے سے ایک قسم کا بریفنگ بلایا گیا فارن آفس میں، جس پہ میرے خیال میں ہم سیٹسفائڈ نہیں تھے. اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ہے، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا، جو ہمارا اپنا افغانستان کی صورتحال پہ موقف ہے، پالیسی ہے، جو ماضی میں کسی ایک فون کال پہ طے ہوتا تھا، نہ پارلیمان سے پوچھا جاتا تھا، نہ عوام سے پوچھا جاتا تھا، ایسا اب نہیں چلے گا. پارلیمان کو آن بورڈ لانا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ چاہے وہ کسی پارلیمانی کمیٹی کے تھرو ہو، یا اسپیکر صاحب جیسے بھی سمجھے، وہ ایسا ایک فورم پیدا کرے جہاں جو بھی ادارے، جو بھی آفیسز، جو بھی وزارتیں اس ایشو سے ڈیل کرتے ہیں، وہ پارلیمان کے سامنے آئیں، پارلیمان کے نمائندے کو اعتماد میں لیا جائے، اور پارلیمان سے اور پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کا پالیسی کیا ہو. ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ الیکشن آرڈیننس. جس طریقے سے یہ گورنمنٹ نے اب ثابت کر دیا ہے کہ وہ الیکشن سے ڈرتے ہیں، وہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ دھاندلی کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی آپ سوچیں، وفاقی حکومت کشمیر کے الیکشن سے بھاگ رہا ہے، بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے عوام کے سامنے نہ جائیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وہاں کے اپوزیشن کے جماعت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپوزیشن کرو. وہ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں، دھاندلی کروانا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو سب سے خطرناک طریقہ نکالا ہے دھاندلی کے لیے، وہ یہ آرڈیننس الیکٹورل ریفارمز پہ، آرڈیننس الیکشن لا پہ. آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے دوران انہوں نے سینٹ میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، دھاندلی کرنے کی کوشش کی، عین وقت میں ایک آرڈیننس لا کے ترمیم لانے کی کوشش کی، مگر الیکشن کمیشن نے سٹینڈ لیا، قانون پہ سٹینڈ لیا، آئین پہ سٹینڈ لیا، اور ان کو دھاندلی کرنے نہیں دی. اب ایک بار پھر اس حکومت نے الیکٹورل لاز میں ترمیم آرڈیننس کے تھرو لائے ہیں. الیکشن کمیشن کو سٹینڈ لینا پڑے گا. الیکشن کمیشن کو صاف و شفاف الیکشن اور قانون پہ سٹینڈ لینا پڑے گا. اگر ہم یہ مانیں
کہ الیکشن لاز میں آرڈیننس کے تھرو ترمیم لایا جا سکتا ہے کہ جو بھی الیکٹورل ریفارمز ہوگا، اگر آپ زبردست الیکٹورل ریفارمز بھی بڑے منت اور محنت کے ساتھ پاس کریں گے تو راتوں رات اس پارلیمان کو ڈیزالو کرنے کے بعد صدر پاکستان ایک آرڈیننس نکالے گا کہ اگلا الیکشن فیس بک لائک سے چلے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سٹینڈ لینا پڑے گا، اس آرڈیننس کو ان کو بھی ریجیکٹ کرنا پڑے گا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے، بخاری صاحب نے یہ راجہ پرویز اشرف صاحب، شری رحمان صاحبہ کو الیکشن کمیشن میں ایک ڈیلیگیشن میں بھیجوں گا اور ہمارا موقف ان کو سمجھائیں گے کہ کیوں ان کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے اور حکومت کا اس بالکل دانلی کرنے کی جو کوشش ہے اس کو ناکام کرنا چاہیے. جو آخر بات میں ضرور اس پہ زور دینا چاہ رہا ہوں، آزادی صحافت پہ، بولنے کی آزادی پہ جس طریقے پہ حملے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کون اتنا جوش اور جذبہ میں آیا ہے آج. لیکن یہ جو میڈیا آرڈیننس ہے، یہ ضیاء الحق کی طرح میڈیا کو سٹرینگل کرنا چاہ رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی، نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، ہم اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس کا مخالفت کرتے رہیں گے. اور جہاں تک چاہے وہ اسد طور صاحب کا جو حملہ ہے یا جس طریقے سے عاصمہ شیرازی صاحبہ، حامد میر صاحب اور دوسروں کے خلاف عدالتیں کے تھرو، کورٹس کے تھرو دبایا جا رہا ہے، پٹیشنز ڈالے جا رہی ہیں، اس کا ہم نے مزاحمت بھی کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو ٹیکٹکس ہے، وہ حکومت وقت کو ایکسپوز کرتا ہے، وہ حکومت وقت کی کمزوری کو، انسیکیورٹی کو، کہ وہ کسی کا ولاگ برداشت نہیں کر سکتے، کسی کا ہارٹ ٹاک نہیں برداشت کر سکتے. تو یہ چیزیں جمہوریت میں، ایڈوانس ملک میں آپ نہ صرف برداشت کر سکتے ہو، ٹالریٹ کرتے ہو. ہر کسی کو یہ آزادی ہونا چاہیے کہ اپنا خیال کا اظہار کرے، اپنا موقف اظہار کرے. اور آپ کا حق ہے، 100% حق ہے کہ اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہو تو آپ اسی انداز میں جواب بھی ذرا دے دیں. لیکن اگر آپ فورس کو اور ڈکٹیٹوریل ٹیکٹکس کو اپنائیں گے تو کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. کافی پوائنٹس تھے جس میں نے محسوس کیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. انفارمیشن سیکرٹری جو انفارمیشن سیکرٹری صاحب کو وہ کر رہے کہ وہ کنٹیکٹ کر رہے تھے. آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ اشارتاً بات کی اور میڈیا میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو طاقتور اداروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں؟ نہیں طاقتور، یہ آپ کی انٹرپریٹیشن پہ ہے کہ آپ کتنا طاقتور ادارہ آپ سمجھتے ہو کہ آصفہ بھٹو زرداری ہے. وہ کسی اہم یا کسی ادارہ کی طرف سے یہ نہ پیغام آیا ہے، بلکہ اگر ہم پاکستان میں اب ہم ہیں، صدر زرداری صاحب موجود ہے، اور چاہے آصفہ بیوی ہو، چاہے میں ہوں، چاہے بختیور صاحبہ ہو، ہم کافی دیر سے، آج سے نہیں، الیکشن سے، جب یہ ایشوز اتنا پوائنٹ پہ آئی ہی نہیں تھے، ہمارا موقف تھا، ہمارا زور تھا اور زور ہے کہ صدر زرداری صاحب صرف اور صرف علاج کے لیے وہ علاج کروائے، اپنا صحت کو ٹھیک کرے. آپ یہ ہر کسی کا، انسان کا حق ہوتا ہے، اور صدر زرداری صاحب کا ریکارڈ ہے، وہ ہر سال جا کے علاج کر کے ٹیسٹ کر کے واپس آتا تھا. 3 سال ہو چکے ہیں جو کوئی ایسا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوا ہے. مگر صدر زرداری صاحب زور اور دے رہا ہے اپنا موقف پہ، جو 3 سال میں تبدیل نہیں ہوا ہے، کہ وہ کہیں نہیں جا رہا، جس کی وجہ سے یہ آپ کے سامنے ہے. کوئی کیس جب بنا نہیں، یا ایسا یہ انویسٹیگیشن یا ایسا ٹریس پوائنٹ پہ نہیں آئے تھے، اور ہم صرف
ये एग्जिट कंट्रोल इस पे था, तो सदर ज़रदारी साहब आज तक किसी कोर्ट के सामने भी नहीं गया है, किसी एप्लीकेशन भी नहीं दिया है कि वो उसने ना, और उसने कभी बाहर जाने का ख्वाहिश का इज़हार भी नहीं किया है। वो समझता है कि अपने मुल्क मुश्किल में है, अपने अवाम मुश्किल में है, अगर अवाम मुश्किल में है तो सदर ज़रदारी साहब उनके साथ रहना को प्रेफर कर रहे हैं। आपके पास सर ये बताइएगा कि पीडीएम सरबराह की जाने से दोबारा इस्तीफों का मुतालबा किया गया है। 2002 में भी एक एलएफओ बनी थी जिसमें तमाम जो अपोजिशन जमातें थी वो इकट्ठी थी, जिसके बाद सिर्फ पीपल्स पार्टी रह गई, बाकी सारी जमातें निकल गई। आप क्या समझते हैं कि अगर दोबारा पीडीएम इस्तीफों की जानिब जाती है, पीपल्स पार्टी भी उसके साथ खड़ी होती है, तो बाकी जमातें भाग जाएंगी और पीपल्स पार्टी अकेली रह जाएगी? देखो, एक तो मैं समझता हूँ अगर इस्तीफा में ये लोग सच्चे थे तो उस दिन इस्तीफे देते, अगला दिन इस्तीफा देता जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके बाद सपोजिटली उनके बाद हम नहीं मान रहे थे, तो इन्हीं इस्तीफा की वजह से हम वो लॉन्ग मार्च से भी पीछे हटे, तो उसी दिन वो इस्तीफे देते और अपने लॉन्ग मार्च के लिए निकल जाते ना। तो अभी भी अगर इस्तीफा की सियासत ही करना है उन्होंने तो फिर उनको अब तक देना चाहिए था और अभी भी देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब आपने देखा है, पूरे कौम को पता है कि नंबर्स तो है, अगर आपने हमला करना है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, उज़दार साहब के ख़िलाफ़, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़, तो वो नंबर्स है, तो उस सूरत हाल में इस्तीफ़ा देना और अदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने की मुतबादिल है। हम समझते हैं कि आप सियासत करें, जमहूरी अंदाज में सियासत करें, और अगर आप जमहूरी अंदाज में उनको गिरा सकते हैं गिराए। अगर आपका कोई एहतजाज है, कोई पॉइंट है, तो 3 साल जो है मुल्क और कौम इस्तीफ़ों का सुन रहे हैं, वो थक गए हैं, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्या आप इस्तीफ़ा देंगे या नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि उनकी साफ इंसाफ हो, मईशत से चले, जमहूरियत से चले, निज़ाम से चले, ताकि इनके मसाइल का हल नहीं। रावत साहब, आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंतखाबात के जरिए अवाम इस हुकूमत को निकाल बाहर करेंगे। इसका मतलब है कि आपने ये समझ लिया है कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, 5 साल पूरे करेंगे, 5 साल बाद इंतखाबात होंगे। सर, आप अपना लफ्ज़ मेरा वो में ना वो में डाल रहे। मैंने जो कहा है वो ये है कि अगर ऑपोजिशन पार्टीज में वो हिम्मत नहीं है, वरना वो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से वे इस चैलेंज से पीछे हट रहे हैं, तो फिर जितना मैं sort of कॉन्फिडेंट हूँ कि आप पार्लियामान के थ्रू उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, पार्लियामेंटेरियंस की वोट की ताकत से, मैं उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ कि जब भी इलेक्शंस होंगे, टाइम से पहले, टाइम से बहुत ही पहले, या टाइम पे, जब भी इलेक्शंस होंगे, पाकिस्तान के अवाम इनसे हिसाब लेंगे। आपने बाय इलेक्शंस में सिर्फ एक ट्रेलर देखा। अगर कराची की बाय इलेक्शन में वो जमात जो सो कॉल्ड साफ और शफाफ 2018 के इलेक्शंस में नंबर 1 पोजीशन आता है, फैसल वाबडा साहब को मुंतखब होके असेंबली भेजता है, और 2 साल के अंदर बाय इलेक्शन होता है और वो नंबर 1 से लेके 6 नंबर पे पहुंचते हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए एक ट्रेलर है कि अवाम कैसे इनसे हिसाब लेगा। जी मकानी साहब, बिलावल साहब, आपने हुकूमत के लिए सरकारी की बात की। पीडीएम के सरबराह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के हुकूमत के साथ नाजायज मफादात। ये बताएं कि आप इसके साथ साथ पीडीएम में दोबारा आपकी वापसी मुमकिन है, और अगर नहीं तो सोलो फ्लाइट से कैसे हुकूमत का मुकाबला? हम तो हमेशा मौलाना फजल रहमान साहब के लिए अच्छे अल्फाज से बात करेंगे, और उसके लिए जमात के लिए रिस्पेक्ट इसलिए है कि हमारा 3 नस्लों से एक ताल्लुक़ है और एक तरीके से हम सियासत करते आ रहे हैं। मौलाना साहब JOIF का सरबराह का हक है कि वो अपना मौक़िफ़ जो भी हो, अपना परसेप्शन जो भी है, वो
وہ رکھے. اور میرا حق ہے اور میں جانتا ہوں آپ سب کو شاید نظر آ رہا ہے کہ ہمارا کوئی ناجائز فائدہ تو حکومت سے تو نہیں ہے. اور میرے جماعت میں ایسے کچھ لوگ تو ہیں, ان کا رائے بھی ان کا حق بھی ہے کہ وہ بھی رائے رکھے. تو ان کا رائے یہ ہے کہ حکومت کے اصل سہولت کار وہ ہے جو استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نہ ٹھیک کر کے لانگ مارچ سے پیچھے ہٹے. وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا اصل سہولت کار وہ ہے جو عدم اعتماد کا نمبرز پنجاب میں ہو اور وہ نہ کرے. حکومت کا اصل سہولت کار وہ ہے کہ عدم اعتماد کے نمبرز وفاق میں ہو, نیشنل اسمبلی میں ہو, مگر وہ نہ کرے. ان کا حق ہے کہ وہ اپنا رائے رکھے اور میرے اپنے پارٹی لوگوں کے پارٹی ممبرز کے حق ہے کہ وہ اپنا رائے رکھے. الٹیمیٹلی جو ہے پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں گے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جائے تو ہم یہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا جب بجٹ پیش ہوگا پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی اپوزیشن کی؟ جہاں تک آئی تھنک یہ سب بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نامناسب رویہ کا باوجود نون لیگ کے دوسرے کوئی جماعتوں کے ان کا نامناسب رویہ کے باوجود یہی وجہ کے لیے کہ بجٹ آ رہا ہے, عوام کا معاشی جو مشکلات ہیں وہ ہمارا انا کی سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, جو عوام مشکل میں دکھ میں اور پریشانی میں ہیں, سب ہمارا جو بھی آپس میں اپوزیشن جماعتوں کے سیاسی ایشوز ہوں گے وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو ان کے انسلٹس کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کے کھانا کے دعوت پہ اس لیے گیا تھا کہ ہم عوام کو ان معاشی مشکلات سے اپنے ڈفرینسز کے بجائے نکالیں. انفارچونیٹلی اس ڈنر کے بعد نون لیگ کے کچھ عہدیداران نے ہمیں نہیں ہمارا ہوسٹ کو انسلٹ کیا اور پبلکلی انسلٹ کیا. یہ کیسے آپ لگتا ہے آپ کا ہمارا تہذیب میں, ہمارا ثقافت میں, ہمارا کلچر میں کہ میں آپ کا مہمان ہوں, میں آپ کا کھانا کھاؤں اور اگلا دن آپ کے ہی لوگ کچھ ایسے بیان بازی کریں. مگر آج بھی میں کہہ رہا ہوں ان کے نخرے کے باوجود, ان کے ٹینٹرمز کے باوجود کہ پارلیمان کی حد تک, اس بجٹ کی حد تک میں کھلم دعویٰ دے رہا ہوں میڈیا کے سامنے شہباز شریف صاحب کو انکنڈیشنلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ممبرز آپ کے حوالے. بجٹ کے دن وہ آ کے ووٹ تو دیں گے. اب آپ قائد حزب اختلاف ہو, آپ اپنا کام کریں, حکومت کی بجٹ کو روکیں. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نون لیگ کی جانب سے بھی یہ جو ہے وضاح کر دیا گیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ 5 سال پورے کریں. اس کے علاوہ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 2 سال رہ گئے ہیں تو حکومت کو باقی ٹائم دیا جائے, اپنے ساتھ نہ لیجیے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے کہ کیا آپ بھی انتظار کریں گے؟ اور دوسرا زرداری صاحب یہاں پہ موجود ہے, اس کے حوالے سے بھی سیاسی کافی حلقوں میں میں شروع کرتا ہوں صدر زرداری کا یہاں ہونے کی وجوہات کا. صدر زرداری صاحب جب صدر زرداری صاحب کا میڈیکل بیل ہوا تو وہ ادھر سے ہوا تھا اور انہی ڈاکٹرز کے ساتھ وقتاً فوقتاً صدر زرداری صاحب کا پھر سے چیک اپ ہوتا ہے اور اسی چیک اپ کے لیے صدر زرداری صاحب یہاں ہے. آبویسلی جب یہاں ہے اور موقع ہے کہ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے پارٹی دوستوں ایٹسٹرا سلام دعا کے لیے تو آ رہے ہیں. اصل وجوہات کے ہم صدر زرداری صاحب کیوں ادھر پہنچا ہے وہ یہ ہے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ محترمہ شہید کا کرتی تھی لاہور آج آپ کی پریس کانفرنس میں وہی بات جو ہے پنجاب رائے کا وزیر اعظم نواز شریف اس کے پیچھے جو آج ایک بار پھر آپ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کون ہے, کیونکہ عدلیہ نے انہیں چھوڑا جن کو آپ مجھے وزیر اعظم کا نمبر 1. دوسری آج وزیر اعظم نے کہی کہ فوج کو یہ جا کر کہتے ہیں کہ حکومت
गिरा तो वज़ीर आज़म का इशारा किस तरफ? मुझे तो ओके, जहाँ तक वो आपका पहला पॉइंट है उस पे मैं एक फ्रस्ट्रेशन का इज़हार और हकीकत का इज़हार कर रहा हूँ. आप मुझे इसका जवाब दे दें. मेरे पास इसका जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कि ये ऐसे क्या है कि वो जो भी जुर्म करे सज़ा भी मिले, 10 साल माफ़ी आ जाता है. हमारा तो आप पर चले आज भूले, ये केसेस भूले, आज का सूरत हाल भूले. हमने सदारती रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट कि आपने इस इदारा ने एक जुडिशल कत्ल किया था, इसको ज़रा दुरुस्त करें. हम आज तक इंतज़ार कर रहे हैं, वो परस्यू नहीं होता. लोग तो मुझसे पूछते हैं, मेरे कारकुन मुझसे पूछते हैं कि ये क्या है कि अगर किसी कोर्ट ने किसी को सज़ा याफ्ता कर दिया वो बाहर जा सकता है, लेकिन जिस पे झूठा इल्ज़ाम है, जो कन्विक्टेड नहीं है, जो आज तक अपना कोर्ट्स का मुकाबला कर रहे हैं, वो उस मुश्किलात का सामना क्यों कर रहा है? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर से जो ताल्लुक़ रखता है, खुर्शीद शाह साहब पिछले कुछ दिनों से इधर इस्लामाबाद में केसेस चल रहे हैं, कभी उसको, कभी इसको, हिज वाइफ्स, उनको भी, बच्चे को, कभी बेटे को इधर उधर बुलाया जा रहा है. हमारे लिए तो ऐसा नहीं है कि हमें 10 दिन का नोटिस मिलेगा कि तुम गिरफ्तार हो गए. हमारे लिए ऐसा नहीं है कि शाह साहब को किसी हाई कोर्ट से बस बेल मिलने. जुल्म हो रहा है, सबके साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खुला तादाद भी नहीं होना चाहिए. शाह साहब क्यों एक पिंफॉर्म बन के 2 साल से बैठा है किसी अदालत, हर किसी अदालत के सामने अपना इंसाफ के लिए खटखटा रहा है? मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास इसका आंसर नहीं है. आज तक साउथ वजीरिस्तान का एक MNA जो मेरा ही सूबा में गिरफ्तार. अब मुझे ये सवाल का जवाब दे दे कि क्या इसको एक बार फिर बजट में वोट डालने से महरूम रखा जाएगा? क्या जो पिछले बजट पास हुआ जिसमें सारे मेंबर्स को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दी गई, वो लीगल बजट है? और अगर इस बजट में सारे मेंबर्स को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो क्या ये लीगल बजट होगा? हम समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का हुक्मरानी होना चाहिए. ये जो कानून के साथ खुला तादाद है, ये नहीं हो सकता. हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून हो, चाहे वो रायबन से ताल्लुक़ रखे या चाहे वो नवाब शाह और सक्कर से ताल्लुक़ रखे. बिलावल साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब ने पहले 90 दिन मांगे, फिर 6 माह मांगे, फिर साल मांगा, लेकिन अब 3 साल हो गए और आज जो मुल्क की सूरत हाल है, कर्जे डबल हो चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है. तो जहाँ पर अवाम अब बजट में उम्मीद रखे हुए है कि कोई रिलीफ अब मिलेगा, उम्मीद की आकर, लेकिन उधर दूसरी तरफ खान जो है वो अगली बारी के ख्वाब देख रहे हैं. हमने माजी में ये भी देखा कि पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, उन्होंने अपनी सीटें भी कम हुई, वो असेंबली में बैठे रहे. इस सूरत हाल में जो तब्दीली सरकार की कारकर्दगी है, आप PTI का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैं PTI का मुस्तकबिल नहीं देख रहा. आपने अभी बारहा चर्चा किया रायगढ़ के बनियाद का, फिर समझौतकारी भी करार दिया. अभी 2 रोज पहले स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनशिप के मामले में भी पीपल्स पार्टी को यही शिकायत पैदा हुई है कि डिफेंस कमेटी पर नून लीग ने सौदा कर लिया. क्या आप समझते हैं डायरेक्ट टर्म्स में कि हुकूमत और नून लीग और हुकूमत और JUI के दरमियान कोई डील हुई है, पैकेज डील हुई है कोई? Look, I respect पाकिस्तान मुस्लिम लीग. मैं जानता हूं कि अपने वादा के साथ काम किया गया,
میرا والد کے دور میں ہم نے تاریخی کام کیا گیا سخت اختلافات کے باوجود. اب کچھ ایسے حالات یا unpleasant circumstances پیدا تو ہوئے ہیں، مگر میں امید رکھتا ہوں کہ جب بھی جیسے بھی قوم کو ضرورت پڑے گا ہم نیشنل ایشوز کو، نیشنل انٹرسٹ کو، اس قسم کے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کے کوئی حل نکال سکیں گے، وہ تو قوم کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے. جہاں تک جو سوال آپ نے کیا، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت عثمان بزدار کے رحم و کرم پہ پنجاب چھڑا لیا ہے، جب میں جانتا ہوں، بچہ جانتا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد لا کے بزدار کو ہٹا سکتا ہے، پنجاب کو بچا سکتا ہے، مگر وہ جو اپنے آپ کو پنجاب کے حقوق کو، پنجاب کے عوام کے حقوق کا دفاع کرنے والے خود اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے، دال میں تو کچھ کالا لگتا ہے. جب ہم نے ملک اور قوم کے لیے ایک پورا ٹریلر دکھا دیا نیشنل اسمبلی میں کہ عمران خان تو وقت کا مہمان ہے، ڈٹ کے فیصلہ مشکل ہوگا، بڑے بڑے لوگ ہمارے مخالفت کریں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں، مار ویسے ہم نے ہی کھانا ہے، تو ہمت پکڑ کے ہمارا ساتھ آ کے وار ذرا کرے، ہم ملک اور قوم کو اس عذاب سے نکال سکتے ہیں. نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر جیسے آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، میرا تو ہر کارکن، خاص طور پنجاب کے، لاہور کے میرے جو پاکستان پیپلز کی پارٹی کے چیالے ہیں، وہ مجھ سے آپ سے بھی سخت سوال پوچھتے ہیں. تھینک یو. بلاول صاحب، یہ فرما دیجیے کہ سندھ کے حقوق کے لیے جو بھی بات کرتا ہے اس کو زبان بندی کرنے کے لیے نیب کیسز بنا دیتی ہیں، اور پچھلے دنوں انور سہیل صاحب نے پانی کے حوالے سے بات کی تو ان پر بھی نیب نے کیسز بنائے، اس بارے سے کیا کہنا ہے؟ میں پہلے سے ہم آن ریکارڈ پہ ہیں کہ نیب ایک سیاسی انجینئرنگ اور پولیٹیکل انتقام کا ادارہ ہے، اور جب وہ الیکشنز کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا پڑے یا کسی کو دھمکی دینا پڑے تو یہ چیزیں تو چلتے آ رہا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایک بہت غلط پرسیپشن جائے گا کہ اگر جمیل سمرو صاحب لاڑکانہ میں پانی کے لیے ارسا کے خلاف، ارسا کا ناانصافی کے خلاف ریلی نکالے گا کہ ارسا نے ٹی پی لنک کنال کھولا ہے، جبکہ 3 صوبے، سندھ صرف نہیں 3 صوبے نے منع کیا تھا، تو پھر اس کا پیشی ہوگا. اگر سہیل سیال جسٹ سو ہیپنس فار دس ٹائم پیریڈ ہمارا اریگیشن منسٹر ہو تو اس کا کام ہے، جو بھی ہوگا ان کا کام ہوگا، whoever will be irrigation minister، وہ آپ کو بتا سکے گا کہ ارسا کیسے اور کس طریقے سے ناانصافی کر رہا ہے. اسی وقت جب وہ ہوتا ہے اس کو بھی طلب کیا جائے گا تو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. جب نواب یوسف تالپور صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی بلائے گا نیشنل اسمبلی کا اسی ایشو پہ، اور کچھ دن بعد اس کا بیٹا تیمور تالپور کو نیب میں بلایا جائے گا، تو ہمیں یہ ضرور پرسیپشن نظر آئے گا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرح انتقامی رویہ کیا جا رہا ہے، اور یہ میسیجز نہیں دینا چاہیے، نہیں بیچنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک پانی کی منصفانہ تقسیم ہے، یہ پورا پاکستان کا مفاد ہے. دس از ناٹ اباؤٹ ون پروونس. اگر ہم پانی کا منصفانہ تقسیم کریں گے تو سب کے لیے نہ صرف پانی ہوگا، لیکن جب ہم بھارت کے ساتھ لڑتے ہیں کہ بھارت لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تو ہمارا کیس تگڑا ہوگا جب پاکستان میں ہم وہی غلطیاں نہیں دہرا رہے ہوں گے. جب ہم پانی کا منصفانہ تقسیم کریں گے
تو پھر پورا پاکستان کا فائدہ اس طریقے سے ہوگا کہ یہ نہ صرف جس ٹی پی لنک کنال کے ساتھ جو ہوا اور اس کے بعد جو 70 سال بعد کا سب سے بڑا شارٹیج ایک صوبہ میں آیا ہے، وہ نقصان صرف ان بیچاروں کا نہیں ہے جو اب نہ صرف اریگیشن پانی کے لیے ترس رہے ہیں مگر پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، مگر یہ ہر پاکستانی کا نقصان ہے۔ کیونکہ اگر چاول کا 40% کراپ میں وہ صوبہ پیدا کرے، اگر 30% وہ کاٹن کا پیدا کرے، اگر وہ 25% جو ہے وہ چینی کا پیدا کرے، اور وہ اس فصل کو اسی پانی کی کمی کی وجہ سے نقصان ہو، تو پھر آپ کا فوڈ سیکیورٹی کو نقصان ہوگا، آپ کی ایگریکلچر معیشت پہ نقصان ہوگا۔ تو اس لیے آج سے نہیں، پاکستان بننے سے پہلے ہمیشہ ایک کوشش کیا جاتا ہے کہ لوور ریپیرین کے ساتھ انصاف ہو اور پانی کی جائز تقسیم ہو۔ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ آپ کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بہت ہارش ورڈ استعمال کرتی ہے۔ 2 روز قبل انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی اب نان ایشو بن چکا ہے۔ کیا نواز شریف نے شہباز شریف نے آپ سے ان دنوں میں کوئی ڈائریکٹ رابطہ کیا؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ کیا آپ اس حکومت کو 5 سال پوری کرنے دیں گے؟ آئی تھنک ہمارا نہ ہونے کا یعنی کچھ لوگوں کے دل کو لگا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں ہے، بلاول صاحب نہیں آ رہا ہے، ان کا کھانا نہیں کھا رہے، ان کا دعوت نہیں مانگے، تو ان کا لہجہ میں، ان کا زبان میں ذرا ایک سختی آئی ہے، اور اس کا دکھ کی وجہ سے آئے ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو ہم ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اپنا دکھ کا اظہار کریں۔ تھینک یو ایوری ون، بہت آپ کا بہت ہی